کر کے تسکین کا نور پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا کے اوپر جو لوگ بھی آئے ہیں بہر صورت ان کو یہاں سے رخصت ہونا ہے، یہاں کسی نے نہیں بیٹھ رہنا۔ موت سے چھٹکارا، خلاصی، رستگاری ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر آنے کی ایک ترتیب موجود ہے، پہلے باپ آتا ہے، پھر اولاد آتی ہے، ماں کے بعد بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کی یہ ترتیب لازم نہیں ہے۔ بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ ہم لوگ یک بارگی بھی پیدا کیے جا سکتے تھے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب ایک بار تخلیق کر دیے جاتے، جس طرح پہاڑ پیدا کر دیے گئے اور قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ آسمان ایک بار ہی بنا دیے گئے اور قیامت کے دن لپیٹ لیے جائیں گے۔ اسی طرح زمین ایک بار ہی اللہ نے تخلیق فرما دی، سمندر ایک بار ہی تخلیق فرما دیے، اور اس کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ سمیٹ لے گا۔ تو اگر اللہ چاہتا تو جتنی بھی کائنات ہے، جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے تھے، ان سب کو ایک بار ہی پیدا کر دیتا اور پھر ان کو سمیٹ لیتا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو لوگ معاد کا، آخرت کا انکار کر دیتے اور موت کا انکار کر دیتے۔ آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ موت کا انکار کرتا ہو، اس لیے کہ موت ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ لیکن معاد کا، آخرت کا انکار کرنے والے بہت لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ آخرت سرے سے ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا انکار قریش مکہ نے حضور کے سامنے کیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جب مر جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، تو پھر دوبارہ زندگی کیسے ملے گی؟ نضر بن حارث قبرستان سے کوئی پرانی ہڈی اٹھا لایا اور وہ اتنی شکستہ تھی کہ اس کو جب وہ ہاتھ لگاتا تو ہاتھ کے لمس سے اس کے ذرے زمین پہ گرتے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اس ہڈی کو جو اتنی بربری ہو گئی ہے اور اتنی شکستہ ہے، اس کو کون اٹھائے گا؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے۔ یہ کہاوتیں بیان کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اگر اسے یاد ہوتا کہ میں کیسے تخلیق ہوا ہوں تو یہ سوال بنتا ہی نہ، خانہ ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہی نہ، لیکن خیر فراموش ہے، خود فراموش، اور یہ سوال کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی تخلیق کو بھول کر یہ کہاوتیں بیان کر رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ مَن یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی شکستہ اور بربری ہو گئی ہیں؟ اب اس کا جواب سنیے۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، اے محبوب آپ ارشاد کر دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے نا، بکھرا پڑا ہے، تو وہ تو ایک وقت انسان پہ آیا تھا، اس کا میٹیریل بھی نہیں تھا، بلکہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کا نقشہ تک نہیں تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، پھر ہم نے مخلوط نطفے سے اس کی تخلیق کی۔ تخلیق کرنے کا مقصد بھی ساتھ ہی بیان کیا، نبتلی ہے، تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں، اس کو پرکھیں، امتحان گاہ میں ڈالیں، اس کو دیکھیں کہ یہ اس دنیا کے مختصر دورانیے میں جا کے کیا کرتا ہے۔ تو یہ میں اور آپ یہاں آئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہاں بیٹھ نہیں رہیں گے، ہم جائیں گے، لیکن معاد ہے، آخرت ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جانا ہے، یہ زندگی آخرت کے لیے گزارنی ہے، تو یہ ہم فراموش کر دیتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہاں ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے روبرو ہم سب لوگوں نے پیش ہونا ہے، اور اللہ اپنے حضور سے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک بندے سے 4 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ عن عمرہ فیما ابلاہ، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، فیما افناہ، عن شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اس کے علم کے بارے میں پوچھے گا کہ اس پر عمل کہاں تک کیا، اس کی دولت کے بارے میں پوچھے گا۔ دولت کے بارے میں ایک حدیث میں 2 سوالوں کا ذکر ہے، الگ الگ، اور ایک میں ہی مندرج 2 جو ہے وہ سوال ہیں، وہ یہ ہے کہ کمائی کیسے اور خرچ کہاں کی، یہ دونوں سوال کیے جائیں۔
صحیح حدیث ہے، جب تک بندہ ان چیزوں کا جواب نہیں دے پائے گا اللہ اپنے حضور سے، اپنے سامنے سے بندے کے قدم ہٹنے نہیں دے گا۔ تو یہ تو مرحلہ درپیش ہے، ہم اس کی حضور جانے والے ہیں۔ انکار کریں یا اقرار، یہ دنیا اتنی میٹھی ہے، دنیا حلم کہا گیا، دنیا میٹھا خواب ہے، اور خواب کے اندر نہیں پتا ہوتا میں خواب دیکھ رہا ہوں، آنکھ کھلتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے وہ یہ تو خواب تھا۔ تو دنیا بھی ایک میٹھا خواب ہے اور بندہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں خواب میں پتا چل رہا ہوتا ہے یہ خواب ہے، بتانے والوں نے بتا دیا میاں یہ تم دیکھ رہے ہو، یہ میٹھا، یہ سہانا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ خواب ہے، حقیقت نہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ دنیا کا خواب جب آنکھ کھلتی ہے تو تب پتا چلتا ہے یہ خواب ہے، اور یہ خواب جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پتا چلتا ہے خواب ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہوگی۔ آج ہمارے عزیز صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا، دنیا سے چلی گئیں، کل ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ آج یہ دکھ میں، صدمے میں، اذیت میں مبتلا ہیں، اتنا پیارا رشتہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، مائیں بھی چلی جاتی ہیں، ٹوٹ کے چاہنے والی، بے پناہ محبت دینے والی۔ کائنات میں اللہ کی رحمتوں کا مجسم روپ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ ماں کا وجود ہے۔ آج ہر شے میں ملاوٹ ہو گئی ہے، کوئی چیز خالص نہیں ملتی، لیکن ماں کے پیار میں آج بھی ملاوٹ نہیں ہوئی، ماں کا پیار آج بھی خالص ہے، ماں کے پیار میں آج بھی کوئی آمیزش نہیں ہوئی۔ اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ الفتوں کی کائنات آباد کی ہے کہ وہ ماں کا ہی مقصود ہے۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھیں۔ اللہ نے اس کے سینے کو اتنا کشادہ رکھا ہے، اور اولاد کے لیے اتنی محبت اللہ نے ماں کے سینے میں رکھی ہے کہ نعم البدل تو دور کی بات ہے، ماں کا بدل بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اپنی رحمت کا ایک مجسم محسوس پیکر ماں کو بنایا ہے کہ جب یہ اتنا پیار کرتی ہے تم سوچ لو تمہارا رب کتنا پیار کرتا ہو۔ اللہ نے اپنی محبت کا نور ماں کے پیکر میں، ماں کے وجود میں رکھ دیا، اور میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت بھی کیا، اوقات بھی کیا، اس کمی کو تو شدت سے اللہ کے محبوب نے بھی محسوس کیا ہے۔ حضور کی ماں کا انتقال ہو گیا ابوا کے میدان میں، اپنے والد گرامی کی قبر پر حضور مدینہ المنورہ ماں کے ساتھ گئے تھے، تو واپس آ رہے تھے، 6 سال کی عمر تھی۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو لگا کہ اب بس میرا آخری وقت آ گیا، بخار کی کیفیت ایسی تھی کہ لگا جان لیوا ثابت ہوگا۔ تو ایمن سلام اللہ علیہا کو، جو حضرت برکہ کے نام سے بھی معروف ہے، ان سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور علیہ السلام سے کچھ باتیں کرنا چاہی، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ جو 2 جملے کہہ سکی وہ ابن حشام نے محفوظ کیے، یہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ حضرت آمنہ بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی اس آخری لمحے میں حضور سے، 6 سال کی عمر تھی آقا کریم کی، لیکن برداشت اور ضبط ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو آپ نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو بمشکل جو جملے کہے وہ یہ تھے کہ بیٹا، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں وہ ذکر باغ و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے حضور علیہ السلام کے، کہ والدہ ماجدہ کے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، پھر وہیں دفن کیا، اور ایمن کے ساتھ حضور مکہ المکرمہ پہنچے۔ حضرت عبد المطلب نے جب سنا کہ میری بہو راستے میں انتقال کر گئی ہے تو حضور کو آغوش میں سمیٹ کے بہت روئے، اور حضرت برکہ سے ہی کہا کہ میرے بیٹے کا تم نے خیال رکھنا ہے، اور اتنا پھر خیال رکھا حضرت برکہ نے، یا میرے آقا فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ خیر 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر حضور کے چچا نے حضور کی جو خدمت کی وہ ایک مثالی عنوان ہے۔ پھر عام الحزن آیا تو وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور نے اس سال کو عام الحزن، دکھوں بھرا سال اس کا نام رکھا۔ پھر مکے میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ مکے کی گلیوں میں لوگوں نے گڑے کھودے، کانٹے بچھائے، طائف چلے گئے تو انہوں نے پتھر مارے، حضور کے مبارک بدن اطہر سے خون بہ بہ کے نالین خون سے بھر گئے، اذیتوں کے پہاڑ، آوازیں کسے گئے، اجریاں ڈالی گئیں، کانٹے بکھیرے گئے راہوں میں۔ خیر اللہ کا حکم آیا کہ محبوب آپ اس شہر کو چھوڑ دیجئے، اذیتیں بہت زیادہ پھیل گئی تھیں۔
تو حضور مدینہ المنورہ چلے گئے، وہاں جا کے حالات تبدیل ہو گئے۔ وہ وقت بیت گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب حضور نکلتے لوگ پلکیں راہوں میں بچھاتے ہیں۔ ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، عمل ضائع کر دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اے ایمان والو، میرے نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تو یوں ہی نہ آ جانا، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اب حضور نماز عشاء پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں نکلے، حجرہ انور کا دروازہ کھول کے تا حد نظر صحابہ حضور کے منتظر بیٹھے تھے، جو ہی حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی آنکھیں برسنے لگی، چشمان اقدس سے آنسو بہنے لگے، اور حضور کو ماں یاد آ گئی۔ اور آقا کریم نے ایک تاریخی جملہ کہا، الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے نقل کیا، حضور نے کہا لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، پھر وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور مجھے میٹھے اور مد بھرے لہجے میں بیٹا کہہ کے آواز دیتی، اور میں لوگوں میں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کے سینے کے اندر وہ اتنا پیار رکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ، میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ سڑکوں کے کناروں کے اوپر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر سامان سمیت تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا ترازو ایجاد نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ وہ ایک صاحب باہر سے آ رہے تھے تو انہوں نے گھر فون کیا کہ میں آ رہا ہوں تو بتاؤ کیا تمہارے لیے لے کر کے آؤں، تو کسی نے کہا میرے لیے موبائل فون لیتے آنا، کسی نے کہا میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا، فلاں چیز لے کے آنا، تو فرمائشوں کی ایک قطار تھی۔ تو اس نے کہا ماں سے بھی تو بات کرواؤ، تو ماں کو کہا کہ اماں آپ بھی تو بتاؤ آپ کے لیے کیا لے کے آؤں، تو ماں نے کہا پتر خیر نال تو خود ہی آ جائے۔ یہ ماں کا روپ ہوتا ہے، یہ ماں کے سینے کے اندر اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، بیٹے کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسرت اور خوشی دیکھ کر ماں کا خون بڑھ جاتا ہے، اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے ماں کے پیار کا اس وقت پتہ چلا، اور ماں کی کے ایثار کی کیفیت مجھے اس وقت معلوم ہوئی جب ہم 5 لوگ تھے اور سیب 4 تھے، اور ماں نے کہا کہ مجھے تو سیب کھانا پسند ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سحری کے وقت دیکھا ہے رمضان المبارک کے اندر آخری لمحوں کے اندر 2 لقمے لے کر کے ماں روزہ رکھ رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ لمحے بھی نہیں ملتے، لیکن اس کی زبان پہ کبھی شکایت بھی آئی ہو؟ ماں اس وقت ٹوٹتی ہے جب اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب اولاد ماں باپ کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا اولاد سے، صرف اطاعت، فرما برداری۔ دنیا کے اوپر ماں باپ ہی تو ہیں جو اولاد کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اولاد آگے کھڑی ہو جاتی ہے گستاخ بن کے، میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، امام غزالی نے بھی لکھا، باقی لوگوں نے بھی، کہ وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے ان میں سے ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی، اور وہ نیکیاں جن کی جزا دنیا میں بھی ملتی ہے ان میں سے ایک ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ نہیں تو نشان لگا لیں اس شخص پر جو ماں باپ کا گستاخ ہے، آپ کبھی اس کو ذلیل و رسوا ہوئے بغیر نہیں دیکھ سکتے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو ماں باپ کا با ادب ہے، کبھی آپ اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے ماں باپ کے سینے میں اولاد کا پیار رکھا ہے، لیکن ان کے ادب اور ان کی توقیر اور ان کی عزت پر جو اجر و صلہ رکھا ہے اس کی بھی مثال نہیں ہے۔ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں ناغہ نہ کرے، کتابوں میں لکھا ہے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرے اس کا رزق ہمیشہ فراواں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں کہ وہ اولاد کتنی خوش نصیب ہے جو کثرت کے ساتھ اولاد ماں باپ کے لیے دعا مانگتی ہے، اور اس سے بڑا بد نصیب کیا ہو سکتا ہے جس کو والدین کے لیے دعا مانگنا کیا جنازہ نصیب نہیں ہوتا۔ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہوں گے، بیرون ملک ہوں گے، نہیں تھے، قبرستان میں بھی گئے لیکن جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کو جھٹکا لگ رہا ہوگا کہ ایسا بھی کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ وہ بد نصیب ہے جس کو جنازہ آتا نہیں ہوتا، ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن کھڑا رہتا ہے،
اور جب اپنی ماں کا انتقال ہوتا ہے، اپنے باپ کا انتقال ہوتا ہے، تو وہاں بھی اس کو رسم ادا کرنا ہوتی ہے، اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو جنازے کی دعا تک بھی نہیں آ رہی ہوتی، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اور ماں باپ بھی کتنے بد نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو سب کچھ دیا، دین نہیں دیا۔ اولاد کو دین دیا ہوتا تو وہ اہتمام سے دعائیں مانگتے، اہتمام سے نہ بھی مانگتے تو اولاد نمازی ہو تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو یہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے لیے دعاؤں کے سلسلے کبھی موقوف نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری ماں کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین زندہ و سلامت ہیں اللہ ان کے والدین کو صحت بھری لمبی زندگی عطا کرے۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ آپ ماں باپ کی مثال ایسے جس طرح شجر سایہ دار ہوتا ہے، وہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے لیکن اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والوں کو ٹھنڈک فراہم کرتا ہے۔ ماں باپ زمانے کے دکھ اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو آسودگی دے رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ سایہ ہٹتا ہے پھر بندے کو پتہ چلتا ہے یہ دھوپ کتنی کڑاکے دار ہے، کس قدر جلسہ دینے والی ہے۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کریں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں بہت تاکید کی ماں باپ کی خدمت کرنے کی، اور اللہ نے اپنی عبادت کے متصل بعد جو حکم نامہ دیا ہے وہ ماں باپ کی تعظیم اور ان کی خدمت کا دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرے مقام پہ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کر، میرے والدین کا شکر، اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر بجا لا۔ تو اللہ نے متصل اپنے شکریہ ادا کرنے کے حکم نامے کے ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنے کی تلقین کی، اپنی عبادت کے متصل بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی۔ تو امام غزالی نے یہاں بحث کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سبب حقیقی کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد سبب حقیقی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے تاکہ تم اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر کے ان کی خدمت بجا لا کر کے اللہ تعالیٰ کے شکریہ کا حق ادا کر سکو۔ رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں رکھیے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو جو ماں باپ کو راضی نہ کر پایا اس کی ساری عبادتیں، اس کے سارے اعمال اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ خوش نصیب ہیں جن کے والدین ان پہ راضی ہیں، اور مبالغہ کرو ان کو راضی رکھنے کے لیے، بھرپور جد و جہد کرو ان کو راضی رکھنے کے لیے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو۔ اب اف کیا ہے؟ جب آپ کے ہاتھ پر کوئی ذرہ لگ جائے تو اس کو ہلکی کی سی پھونک سے اڑاتے ہو، اس کو بھی تعفیف کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو ایک دن انہوں نے کہا بیٹا میری آرزو ہے تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تم گریزاں رہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ قرآن کا حکم ہے نا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو میں ڈرتا ہوں کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے لیکن ابھی ہاتھ نہ بڑھے، اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کر کے اس لقمے کو لے لوں، آپ ماں ہونے کے ناطے سے جو ہے وہ خوشی ہوں گی لیکن آپ کی نظر سبقت لے گئی تھی تو میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا۔ وہ کتنے بد نصیب ہے جو ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور ماں باپ کو کوسنے دیتے ہیں اور ماں باپ کو کی اذیت کا سامان کرتے ہیں۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں وہ غنیمت سمجھیں ان کی زندگی۔ علماء نے کہا کہ چند رشتے ایسے ہیں جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں بھی شرم اور آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، ان میں سے ایک والدین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جن کے والدین زندہ ہے اللہ ان کو توفیق دے کہ ایک لمحے کے تقدم اور تاخر کے بغیر جو ہے وہ ان کی رضا جوئی حاصل کریں، اور جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں۔ والدین کے حق ختم نہیں ہوتے، ان کے انتقال کے بعد بھی اولاد کے ذمے عائد ہوتے ہیں، اور ایک حدیث میں 4 حقوق کا ذکر کیا ہے جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمے والدین کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک الصلاۃ یعنی جنازہ پڑھنا ہے، دوسرا استغفار لہما ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہنا ہے، تیسرا بر الاصدقاء ماں کی سہیلیاں ہیں باپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور چوتھا انجاز الوعد ان کے وعدوں کی تکمیل کرنی ہے۔ کوئی وعدہ کر گئے تھے پورا نہیں کر سکے، اللہ سے تھا یا مخلوق سے تھا، اس کو پورا کرے۔ اور اس کے زمرے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے اچھے اعمال جو ہیں جو انہوں نے جاری کر رکھے تھے ان کا تسلسل ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ یہ ہے ماں باپ کا حق جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے عائد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی عنایتوں اور کرم نوازیوں سے ان کی مغفرت فرمائے۔ میری ماں کا جب انتقال ہوا تو میں ان کی قبر پہ کھڑا تھا تو برجستہ میری زبان کے اوپر ایک دعا آئی،
اور وہ دعا آج بھی میں مانگتا ہوں. برجستہ میری زبان پہ ایک دعا آئی اور وہ یہ تھی، اللہم اغفر لأمی بحرمت ام نبی کا، اللہ حضور کی ماں کا صدقہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. تو آج ہم اپنی اس ماں کے لیے، مائیں سانجی ہوتی ہیں، تو اپنی ماں کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ حضور کی ماں کا صدقہ ہماری اس ماں کی مغفرت فرما دے. اور پسماندگان کو، ہمارے عزیز نوید بھائی کو، ان کے خاندان کے دیگر افراد کو، صوفی صاحب کو، ان کے خاندان کے دیگر افراد کو درجہ بدرجہ جو صدمہ پہنچا، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان سب کو توفیق صبر دے. نعم البدل کیا بدل بھی نہیں ہے تو کیا بات کریں، تو صبر کا ہی حوصلہ ہے. اللہ صبر اپنی جناب سے نصیب فرمائے اور اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے، ان کے برزخی قوائف اپنے کرم سے درست کرے، ان کو اپنی پناہ دے، امان دے اور اپنی حفاظتوں کا حصار دے، قبر میں حضور کی معرفت عطا کرے اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، آپ سب احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری
آپا جی کی فوتگی پر تشریف لائے دعا کے لیے بالخصوص، اور میں پیر رضا مصطفیٰ صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا وقت نکالا۔ تو ان سے میری التماس ہے کہ ایک تو ہمارا کل سے 12 روزہ پروگرام شروع ہو رہا ہے میلاد مصطفیٰ کا، جو ہمارا ہمیشہ سے یہ 11واں سال ہے، اور دوسرے نمبر پہ میں خصوصی دعا کرواؤں گا کہ جو ہمیں انہوں نے ایک مدرسہ عنایت کیا ہے مرکز مصطفیٰ، جو ضلع گجرات میں جو ہماری پہلی تعمیر ہے، وہ انشاءاللہ ابھی شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے دعا کرانی ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے بہنوئی صوبے دار محمد افضل صاحب اس وقت جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، بہت وہ علیل ہیں، ان کے لیے دعا کراؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ آپ کا اور پیر دادا ثاقب رضا مصطفیٰ صاحب کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں سب کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں گے پیر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 131 عدد ختمات قرآن مجید اور اس کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں مختلف کلمات پڑھے گئے، تلاوت کیے گئے۔ اللہ تیری بارگاہ میں ان سب کلمات کو پیش کرتے ہیں جو کہا گیا، سنا گیا، واعظ و تلقین، نصیحت، نعت خوانی ہوئی، سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور سب کا ثواب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ قبول فرما کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں خوشنودی نصیب فرما، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ امت، حضور کے اصحاب، آقا کریم علیہ السلام کے جملہ متبعین، اہل بیت اطہار، شہدائے بدر و حنین، احد، کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، جہاں خانوادہ طریقت کے بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص آج ہم جن کے لیے سب جمع ہوئے، مرحومہ مغفورہ کے لیے اللہ اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیرے حضور ہم ان کے لیے بخشش و مغفرت کا سوال لیے حاضر ہیں، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ اتنے لوگ تیرے حضور شفیع بن کے ان کی بخشش و مغفرت کی تمنا اور آرزو کر رہے ہیں، ملتجی ہیں تیرے حضور ان کے غفران و رحمت کے لیے۔ اللہ ان کو اپنے خاص رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرما، اور اپنی خاص عنایتیں اللہ ان کی لحد میں اتار دے۔ بتقاضائے بشریت دنیا میں رہتے ہوئے اگر ان سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا جو تجھے پسند نہیں، محبوب کریم کی زلف گراگیر کا صدقہ معاف فرما دے۔ ان کی اچھائیاں، ان کے نیک اعمال، ان کی نیکیاں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنا خاص کرم فضل اللہ اس خاندان کے شامل حال فرما، جتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے اتنا بڑا صبر عطا کر دے، اور اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمتوں سے اس خاندان کو مالا مال فرما۔ ہم جتنے لوگ موجود ہیں اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اور اللہ جن کے والدین زندہ و جاوید ہیں صحت عافیت والی لمبی زندگی ان کا مقسوم فرما۔ اپنی خاص عنایتیں اور کرم نوازیاں اللہ مرحومہ کی قبر میں اتار دیں، ان کی لحد کو بقعہ نور بنا، ان کو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی سنگت، صحبت اور غلامی نصیب فرما۔ اللہم اغفرہا بحرمت ام نبیکا، اللہم اغفرہا بحرمت ام نبیکا، اللہم اغفرہا بحرمت ام نبیکا، اللہم اغفر لہا وارحمہا وانت خیر الراحمین، اللہم نقہا من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، واغفرہا وارحمہا وانت خیر الراحمین۔ یا منور القبور نور قبرہا، یا مزین القبور زین قبرہا، اللہم اجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ، واغفرہا وارحمہا وانت خیر الراحمین۔ اللہ اپنے خاص کرم سے، اپنی خاص رحمتوں سے ان کی ناز برداریاں فرما، اور اپنی عنایتوں کا حظ وافر ان کی لحد میں اتار دے، اپنی کرم نوازیوں سے انہیں مالا مال فرما دے۔ اس خاندان کے دیگر فوت شدگان کی مغفرت فرما، جن بیماروں کے لیے صوبیدار صاحب کے لیے کہا گیا، اللہ تیری بارگاہ میں ان سب دوستوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جن منصوبہ جات کے لیے کہا گیا، اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔